اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مجھ جیسی ایک ناچیز ناتواں ہستی کے ہزاروں اربوں کھربوں سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد طیبہ طاہرہ مطہرہ پر، اور محمد مصطفیٰ سے منسلک ہر اس احباب پر جس نے اس دین متین کے لیے اپنی انرجیز، اپنی کاوشیں، اپنی ہمتیں، اپنی توانائیاں صرف کی۔ تو میں چونکہ بات کر رہا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی شرک کے اوپر، شرک، نفاق، منافق اور کافر کو ہم تقریباً ہر ایک کو ہم درجہ دیتے ہیں کہ تو مشرک ہے، تو کافر ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ تو چونکہ میں نے اس سے پہلے بات ڈیٹیل سے کر چکا ہوں کہ شرک ہوتا کیا ہے، اور شرک صادر کب ہوتا ہے، اور شرک کا فتویٰ کب لگایا جا سکتا ہے، اور شرک کو ہم کیوں کہیں گے کہ شرک جو ہے وہ مالک الملک کے نزدیک سب سے کبھی گناہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اور مالک الملک یہ فرماتے ہیں کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا، تمام گناہ جو بھی ہیں، صغیرہ کبیرہ جو گناہ بھی ہیں، جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا، لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب شرک کہتے ہیں کہ اس کو میں چونکہ پہلے بتا چکا ہوں، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ میرا دوسرا حصہ ہے۔ اب شرک کے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان 5 آیتوں میں مالک الملک نے پوری توحید بیان کر دی ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے، یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی چونکہ ایک بہت بڑی زبان ہے، اس میں واحد اور جمع نہیں ہوتا، بلکہ واحد جمع اور تثنیہ ہوتی ہے۔ واحد کے بعد 2 بندوں کے لیے جمع ہوتی ہے، اور جمع کے بعد کا صیغہ جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فرض کیا میرے دوست نے بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے، میں کہوں جی کہ بھٹی واحد ہے، تو یہ سچی بات ہے، واحد ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ بھٹی صاحب کی جمع ہو سکتی ہے، یہ واحد ہے۔ میں ہوں، میں واحد ہوں، میری جمع ہو سکتی ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ علی واحد ہے، محمد مصطفیٰ واحد ہیں، تمام صحابہ 1 بائی 1 واحد ہیں۔ لیکن جب ہم احد کہیں گے، احد یکتا، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، تو وہ شرک کی بات آئے گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، یا اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کو پارٹیسپیٹ کرواتا ہے یا اس کو ریلیٹ کرواتا ہے، تو اس کو ہم شرک کہیں گے۔ ویسے ہم کسی کو شرک نہیں کہہ سکتے، اور میں نے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی عیسائی کو، یہودی کو اور مجوسی کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک وہ خود نہ اس کا اقرار کریں، چونکہ اللہ ان کو خود کہہ رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ اللہ خود قرآن میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، اہل کتاب کون ہے، اور پھر مشرک کون ہے، اور پھر کافر کون ہے۔ اب مشرک کون ہے؟ مشرک کون ہے؟ مشرک صرف وہ ہوں گے جو اللہ کی ذات کے ساتھ اعلانیہ ببانگ دول کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اعلانیہ اور ببانگ دول کون شریک ٹھہراتے ہیں؟ وہ لوگ ببانگ دول شریک ٹھہراتے ہیں جن میں کسی بھی اینگل پر کوئی چیز ان کو کوریلیٹ کرواتی ہے، ان کو ایسوسیٹ کرواتی ہے، ان کو آپس میں ڈیفرینشیٹ کرواتی ہے، یا ان کو آپس میں کسی بھی لیول کے اوپر ان کو ڈسٹنگوش کرواتی ہے، یا ان کو ایکسپلینیشن کے درجے پر لے کر جاتی ہے۔ جب تک عیسائی یہ بات خود نہ کہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ مشرک نہیں ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں جو ہم شرک کرتے ہیں، زیارات پر جانا کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ جو بادشاہ اکبر کے دور میں ایک سجدہ ہے، جو وہاں کے جو ملا تھے یا اس کے نور تن تو تھے، فیضی تھا، اس کے بعد ملا دو پیازا وغیرہ جو ریلیٹ لوگ تھے، انہوں نے بھی وہاں 2 چیزیں ڈسٹنگوش کروائی تھی کہ ایک سجدہ تعظیمی ہے اور ایک سجدہ واجبی ہے، عبادت، جو سجدہ عبادت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو سجدہ عبادت جو لوگ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا جا کر قبروں کو آپ ان کے اوپر سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن فرض کیا کوئی بندہ عقیدت میں اگر وہ کسی جگہ کو چوم رہا ہے تو وہ شرک نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ خود اس کو ببانگ دول اعلان نہیں کر رہا کہ میں مشرک ہوں۔ لیکن وہی بات میں آپ کو کہوں تو ہم تو اپنی ہر جگہ پر شرک کرتے ہیں۔ کہاں شرک کرتے ہیں؟ جب بھی ہم اپنی روزی کو کسی کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، ہم کہیں گے مجھے اس جج صاحب نے میری نوکری لگوانی ہے، اس کا مطلب ہم شرک کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے اس کیس کا فیصلہ میں نے، دیکھیں ایز اے وکیل ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟
ایز اے وکیل ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے کیس کی صحیح طریقے سے پلیڈنگ کرنی ہے اور پلیڈنگ کے بعد اس کو پریزنٹ کرنا ہے. باقی ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے جج صاحب کو یہ کہنا ہے کہ تو نے یہ فیصلہ اس اینگل سے کرنا ہے اس اینگل سے کرنا ہے. جب ہم یہ کہیں گے تو ہم پھر اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائیں گے. کیوں ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ ہم اللہ پاک کیا مالک الملک 12ویں سپارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے والے ہر درندے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہر کیڑے مکوڑے کا. تو جب ہم کسی سے مانگ رہے ہیں مجھے یہ وزیر اعظم دے دے گا، مجھے یہ انوار اللہ کاکڑ دے گا، مجھے یہ آرمی چیف دے دے گا، تو یہ اس کا مطلب ہے وی آر پریکٹیسائزنگ دا ٹرم وچ وی ڈیفائن ایز شرک. تو ہم پھر شرک کو کر رہے ہیں پریزنٹ نا. تو یہاں میں شرک نظر نہیں آتا. جب بھی ہم کسی سے اللہ کو چھوڑ کر ہم یہ مانگیں کہ تو مجھے شفا دینے والا ہے تو اس کا مطلب ہم شرک کر رہے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا آپ وسیلہ لازم تلاش کریں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، آپ حکیم کے پاس بھی جائیں، آپ پھوکے میں مروائیں چونکہ اللہ کے کلام میں بھی برکت ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شفا مجھے یہ دے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک کو پریٹینڈ کر رہے ہیں، آپ شرک کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ شرک کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ شرک ہے. اس لیے دنیا کے ہر جو کسی نے ایک بڑی کام کی بات کی تھی نا کہ سب سے بڑا جو عبادت ہے نا، یہ سب سے بڑی جو چارم ہے، سب سے بڑی جو وزڈم ہے، سب سے بڑی جو پاور ہے وہ کیا ہے؟ زمینی خداؤں کے خلاف کلمہ حق بلند کہنا. حسین کو کیوں کہا گیا کہ حسین سید الشہداء ہیں؟ بڑے بڑے شہید ہوئے. جناب امیر حمزہ بن عبد المطلب محمد مصطفیٰ کے چچا غزوہ بدر غزوہ احد کے شہید اعظم ہیں. لیکن سید الشہداء کا جو خطاب ملا، جو ٹائٹل ملا، وہ حسین محمد کے نواسے حسین کو ملا، جبکہ وہ تو کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس کے بعد جناب خنزلہ جن کو کہتے ہیں غسیل الملائک، جن کو ملائکوں نے غسل دیا تھا. لیکن سید الشہداء کون بنے؟ امام حسین. کیوں؟ امام حسین علیہ مقام نے وقت کے فرعونوں کے خلاف لڑتے ہوئے کلمہ بلند کیا، انہوں نے وقت کے جابروں کے خلاف کلمہ بلند کیا. تو اس لیے ہر اس جابر کے خلاف جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ رہا ہو اس کے خلاف بغاوت کرنا واجب ہوتا ہے. واسے کسی کے خلاف بولنا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں جی کہ ہم کوئی بیچارہ غریب غربا بندہ ہو اس کے اوپر ہم توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، توہین قرآن کا مقدمہ لگا دیں اور ہم کہیں جی کہ اس نے توہین کی ہے. جس طرح آج کل بعض دم چھلے لگے ہوئے ہیں جی کہ توہین قرآن ہو گئی ہے. اور مجھے بتائیں توہین قرآن کیسی ہوئی ہے؟ کیا ہم لوگ توہین قرآن نہیں کرتے؟ خدا کی قسم ہماری گزرگاہوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفاتر میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں ہر دن ہر لمحہ توہین قرآن ہو رہی ہوتی ہے. اللہ پاک جب کہہ رہا ہے کہ میرے حکم کے خلاف فیصلہ نہ کرو تو کیا یہ توہین قرآن نہیں ہو رہی؟ جب اللہ پاک نے 5 حدیں مقرر کر دی ہیں، حد سرقہ، حد زنا، حد قذف، حد اپنا ہاتھوں کو قطع کرنے کی، چوری کی حد، ٹھیک ہے، سرقہ کی بات اس سینس میں ہو گئی تھی. اور اس کے بعد تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر شراب کی حد خمیر، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ ہم توہین کر رہے ہیں نا. تو قرآن تو ایک قسم کا ہی نہیں ہے، قرآن تو 2 قسموں کا قرآن ہے. اور ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق، جنہوں نے ایک کتاب لکھی 2 قرآن. تو بعض تم چھلے مجھ جیسے جو ہے نا کم علم لوگ، جو کم علم ہوتے ہیں ان کو زیادہ ان کے اندر وہ اچھاڑ پکھاڑ ہوتی رہتی ہے جی کہ یہ نعوذ باللہ قرآن کی توہین ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، 2 قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن کے اللہ پاک سورہ النجم میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا وما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. کہ یہ نبی اپنے پاس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بولتا ہے یہ وہی یہ خدا ہوتی ہے. تو اس لیے ایک چلتا پھرتا قرآن تھا، صامت قرآن، ایک چلتا پھرتا ناطق، قرآن ناطق، اور ایک تھا ہمارے پاس جو غلافوں میں ہم نے لپیٹا ہوا ہے، قرآن صامت. تو قرآن صامت کی ہم توہین کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم قرآن ناطق کی توہین کی بات کبھی نہیں کرتے. تو کیا جب محمد مصطفیٰ کو نعوذ باللہ جھٹلایا جاتا ہے تو کیا وہ قرآن کی توہین نہیں ہو رہی تھی؟ کیا جب ہم جاتے ہیں، یہی ہم اس روم میں ہم 2 3 4 دوست وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ناک کے نیچے یہاں 50 روپے والا اسٹامپ 250 روپے میں فروخت ہوتا ہے، کیا وہ توہین قرآن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے توہین قرآن نا. کیوں؟ کیونکہ
ایک جائز منافع کمانا انسان کے اوپر ضروری ہے، ناجائز منافع کمانا انسان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ 100 گرام کی روٹی اور باقر خانی کا یہاں ریٹ مقرر ہوا ہے 20 روپے اور 30 روپے، وہ 80 اور 70 گرام سے نیچے بکتی ہے، کیا وہ توہین قرآن نہیں ہو رہی ہوتی؟ ہم اپنی مساجد میں قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے معنوں میں قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کام کیا؟ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور ہے، پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو اقبال نے کیوں کہا ہے کرگس ان گدوں کو جو دین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے دین کی توہین کرتے ہیں؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ قرآن کی بات تو کرتے ہیں لیکن قرآن کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ ہم سارے اٹھتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں ہمیں لیگل ایڈوائزر لگا دیا جائے، اور اٹھ کر ہم جا کر 2-2 ٹکے کے بندوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے 2,500 ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم لیگل ایڈوائزر تعینات کر دیا جائے، اور کیا ہم وہاں اس وقت ہم اللہ کے قرآن کی توہین نہیں کر رہے ہوتے؟ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق جو ہے اللہ کے ذمہ ہے، اور ہم جا کر ان جیسے MLAs اور MPAs اور MNAs کے تلوے چاٹتے ہیں۔ تو قرآن کی توہین یہ ہے، شرک یہ ہے، بیسیکلی شرک یہ ہے، میں نے کہا نا، جب اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں، اب یہاں ذات کا شرک نہیں ہو رہا، صفات کا شرک بھی نہیں ہو رہا، لیکن صفات کے تقاضوں کا شرک ہو رہا ہے، کیونکہ الرزاق، اللہ الرزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ کیوں منسلک کیا رزق کو؟ تو یہ بات ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو میں تھوڑا سا مزید گول کر کے آگے لے جاتا ہوں کفر کے ساتھ بھی۔ اب شرک اور کفر میں فرق کیا ہے؟ شرک اور کفر میں فرق صرف معمولی سے ہے۔ جو شرک ہوتا ہے نا، شرک کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی چیز کو کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا وہ شرک ہے، لیکن جب ہم نے کسی کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے۔ اب کافر کیا ہے؟ کفر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار، جس طرح دیر یہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ، یہاں یہ جو اوپر جو پنکھا لگا ہوا ہے، وہ جو بجلی کا بلب ہے، وہ بھی جب ہم بٹن آن آف نہیں کریں گے وہ خود آن آف نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ کائنات اتنی بڑی ویسے بن گئی؟ ویسے ہم کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری ہے، یہ ہے، وہ بکواس ہے، یہ بکواس ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں نا، میں نے چونکہ اس زندگی میں جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے یا کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو جتنے بھی دیر یہ جو تھے، ان سب نے مرنے کے وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ انہوں نے کاوش کی کہ یا اللہ مالک تو ہی تھا، ہم تو صرف فراڈ کرتے رہے۔ اور اللہ کے ساتھ جو سب سے بڑا جو کفر کرنے والا بنا تھا نا، وہ تھا فرعون۔ لیکن آپ کو پتا ہے فرعون کیا کرتا؟ فرعون رات کو اس نے ایک کنواں بنایا تھا گھر میں، اس میں الٹا لٹکتا تھا کہ یا اللہ دینے والا تو ہی ہے، میں نے تو فراڈ بنایا ہوا ہے، تو بس میری لاج رکھنا۔ تو اللہ پاک ہر دن اس کی لاج رکھتا۔ ایک دفعہ اس سے یہ کام نہیں ہوا تو اللہ نے اس کو دریائے نیل میں غرق کیا۔ تو بات یہ ہے کہ مالک الملک اس وقت تک آپ کو معاف کرتا رہے گا جب تک آپ اس کو چیلنج نہیں کریں گے۔ جب آپ کہیں گے، آپ دیکھیں اللہ نے اس کو چیلنج، اللہ کو اس نے کیا چیلنج کیا؟ اس نے ہمیشہ کہتا تھا کہ مالک تو ہی ہے، زمین تو میں ویسے خدا بن گیا ہوں تو میری لاج رکھ لینا۔ لیکن جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب تیری بچت کچھ بھی نہیں ہے، اب تو نے دریائے نیل میں غرق ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہر اپنے بڑے جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ اب فرعون عبرت کیسے بنا؟ آج بھی آپ مصر میں جائیں، رام مصر میں، اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے۔ وہ کیوں محفوظ ہے؟ اللہ نے یہ کر کے بتایا، یہ کہہ کر بتایا کہ جو میرے ساتھ، میری صفات کے تقاضوں کے ساتھ، میری ذاتیات کے ساتھ، یا اس کو انٹرپریٹ کرنے کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرے گا، اس کو میں درت دنیا تک کیا بنا دوں گا؟ اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ اسی طرح نمرود کو کیسے عبرت کا نشان بنا؟ آپ کو پتا ہوگا، مطلب کہ وہ اس کی ناک سے مچھر گیا اور گھسا، کیسے گھسا؟ وہ مچھر تھا کیا؟ وہ مچھر تھا لنگڑا مچھر، لیکن جب وہ ناک کے ذریعے گھسا تو وہ اپنے سر پر چپڑیاں مرواتا تھا، اپنے سر پر وہ پیتا تھا اپنے سر کو، اور اپنے سر کو یہ کہتا تھا کہ میرے سر پر جوتیاں لگیں گی اور تب مجھے آرام آئے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ معاملہ ہوا کہ وہ بندہ، وہ معاملات وہ کیسے ہوئے کہ وہ جوتیاں کھا کھا کر وہ اپنے آپ کو اس اصلاح پر جاتا تھا کہ میں کیسے مجھے آرام نصیب ہو سکے، آرام پہنچ سکے۔ تو یہ بات ہوتی ہے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اب اسی طرح جب کرونا آیا 2019 میں، کرونا میں عبرت لوگ کیسے بنے؟ کرونا میں لوگ ایسے عبرت بنے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر، میں نے خود دیکھے ہیں
ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، چونکہ میں ابھی نام لے رہا تھا لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کیا پتہ کسی کی دل آزاری ہو جائے. ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر ناصور دنیا سے بیڑا غرق ہو گیا جو کہتے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. لیکن کیا ہوا، لیکن کیا ہوا، کیا کہا گیا اس کو، اس کے ساتھ کیا بات کی گئی، اس کے ساتھ کیا اپنا معاملات جوڑے گئے کہ وہ ایک چھوٹے سے مچھر سے بھی ہزاروں گنا حقیر مخلوق کے سامنے بے بس نظر آئے. اور جب بے بس نظر آئے تو اللہ نے اپنی حکمت بتائی. اللہ نے کہا کہ میں الہ ہوں، میں ربکم الاعلی ہوں، میرے ساتھ، میری صفات کے ساتھ کوئی شرک نہیں کر سکتا، میرا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو میرا انکار کر دے گا وہ دنیا میں نیست و نابود ہو جائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو کمپلیٹ اور کمپائل کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.